الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، بحث چل رہی ہے سچے انبیاء کی پہچان اور جھوٹے مدعی نبوت کی پہچان۔ نمبر تھا ہمارا 16، جس میں یہ تھا کہ سچے انبیاء حیا کے امام ہوتے ہیں اور حیا کا درس دیتے ہیں۔ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو میں نے 7 حدیثیں کل سنائی تھی۔ اب آج ذرا ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں قادیانیت کا۔ چلیے، آپ کے سامنے تقریباً 6 احادیث پیش کر دی گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان سے حیا ختم ہو گئی تو اس سے ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان اگر ختم ہوا تو حیا بھی اس سے اٹھ جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے فَإِذَا صُلِبَتْ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ، یعنی جب اس میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ حق اور سچ فرمایا سچے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نبوت و خاتمیت کی اور قطعی دلیل ہے کہ انسانوں کو عموماً اور اہل ایمان کو خصوصاً مختلف انداز سے ایمان و ایقان کے حفاظتی بنیادی اعمال و خصال سے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کر دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ اگر کسی انسان میں بے حیائی آ رہی ہے تو اب یہ پیش خیمہ ہے کہ حیا بھی گیا تو اب ایمان بھی چلا جائے گا۔ ایمان اور حیا دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ ہماری اردو میں بولتے ہیں نا، ان کا دامن چولی کے ساتھ ہے، یہ یار غار ہیں، ایک کے ساتھ دوسرا۔ صلاۃ و سلام ہو سچے نبی کے ختم نبوت پر۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت بے غیرت ہوتا ہے۔ جھوٹے میں کیا ہوگا؟ حیا نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ بے غیرت ہوگا، بے غیرتی پھیلاتا ہے، اور یہی بے غیرتی قادیانی نبوت کا شناخت نامہ ہے۔ قادیانی کی علامت یہی ہے۔ اس کی داستان کو پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے جو چھپی ہے پاکستان میں، نیٹ پر ملے گی، قادیانیت کی اڑیاں تصویریں، یا قادیانیت اس بازار میں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ قادیانیت اس بازار میں۔ اس بازار کا نام مت لیجیے، سمجھ گئے لوگ، جوان لوگ تو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے۔ جی، قادیانیت اس بازار میں۔ دوسری کتاب کا نام ہے قادیانیت کی اڑیاں تصویریں۔ یہ دونوں کتاب کے مصنف ابھی زندہ ہے پاکستان میں، خالد متین۔ اس کتاب کو پڑھیے گا تو آپ حیران ہو جائیے گا، ان تمام بچیوں کے نام تک لکھے ہیں جو اس کے محل میں برہنہ رہا کرتی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے نبی نے تو کسی غیر عورت سے ہاتھ تک نہیں ملایا ہے۔ مرزا قادیانی زنا کرتا تھا، اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کیا ہوگی؟ زانی انسان نبی ہو سکتا ہے؟ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ الہی محفوظ رکھنا ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے انبیاء سے۔ مرزا قادیانی کا حال بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ وہ نہایت ہی خبیث تھا۔ نہ مکہ گیا نہ مدینہ، نہ حج کیا نہ عمرہ، نہ روزے رکھے نہ زکوٰۃ دی، اور نماز میں قرآن مجید کی جگہ فارسی کے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ بجائے سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنے کے فارسی کے اشعار پڑھتا تھا، اور منہ میں پان رکھ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ دیکھیے اس کی کتاب میں سب یہ شواہد ملے گی آپ کو۔ جی، مرزا کی بدکاری اور بے حیائی کے شواہد۔ اب ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، اس کے مریدین، اس کا بیٹا خود ہی کہتا ہے کہ یہ میرا باپ زانی تھا۔ دیکھیے اب اس کا خط سناتا ہوں میں آپ کو۔ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، قادری کو مرزا قادیانی نے لکھا، آپ اشیاء خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے۔ یہ مرزا کی تحریر ہے۔ باقی خیریت والسلام۔ مرزا غلام احمد
خطوط امام بنام غلام صفحہ 5 مجموعہ کتاب مرزا غلام محمد قادیانی بنام حکیم محمد حسین قریشی صاحب قادیانی مالک دواخانہ رفیق الصحت لاہور. اس کو یہ خط لکھا کہ پلومر کی دکان سے ایک ٹانک وائن چاہیے. اب ٹانک وائن کیا ہے اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹانک وائن کی حقیقت لاہور میں پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی. ڈاکٹر صاحب جو بات تحریر فرماتے ہیں حسب ارشاد پلومر کی دکان سے دریافت کیا گیا تو جواب کیا ملا سنیے. ٹانک وائن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے. یہ مرزا قادیانی منگا کے پیا کرتا تھا، جو ولایت یعنی لندن سے سربند بوتلوں میں آتی ہے. اس کی قیمت 1.5 روپیہ ہے. اس نے تفصیل لکھی. یہ کتاب ہے سوداء مرزا، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر سوداء مرزا. اس کے صفحہ 39 حاشیہ تبادو مصنفہ حکیم محمد علی صاحب پرنسپل طبیہ کالج امرتسر. مرزا کے زنا کا اعتراف. دیکھو بیٹا 10 منٹ ہو جائے تو ہم کو انگوٹھا دکھا دینا. حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ میں ہی. مرزا قادیانی کہ اس کا ایک مرید لکھتا ہے کہ ولی اللہ تھے، یعنی وہ اللہ کے ولی تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. جب وہ زنا کرے گا تو ولی اللہ کیسے ہو جائے گا بھائی وہ؟ جی یہ اس کا ایک مرید لکھتا ہے اپنے مرزا کے دفاع میں کہ وہ ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن کا تعالی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر انہوں نے زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ وہ خود اعتراف کر رہا ہے. پھر لکھا ہے ہمیں حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے. کیا کہتا ہے؟ کبھی کبھی. دیکھو خود اس کا مرید اقرار کر رہا ہے. اعتراض خلیفہ پر ہے، مرزا اس کا بشیر پر، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا تھا. روز نامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1939. یہ حوالہ وہاں سے میں نے نقل کر دیا. باپ بھی زنا کرتا تھا تو بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چل پڑا. اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین. زنا بے حیائی فحاشی ہی جھوٹے جعلی نبوت کے دعوے کا بنیادی ثبوت فراہم کرتے ہیں. یہ زنا کرتا تھا، یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا. نبی تو بے غیرتی کے قریب نہیں جاتا ہے، نبی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا. کلیجہ تھام لو، پہلے سنو پھر داستان میری. اب سنو. مرزا محمد حسین دانشور اور قادیانیت کے اتنے بڑے معتمد کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے خاندان کی مستورات یعنی عورتوں کے اتالیق اور اساتذہ میں ہیں. یہ مرزا محمد حسین جو ہے یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے گھر کی تمام لڑکیوں کا استاد ہے. اس نے مرزائیت کیوں چھوڑی؟ اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا. انہوں نے مرزائیت سے توبہ اور اسلام کے دامن نجات میں آنے کی داستان اپنی معرکۃ الآراء کتاب فتنہ انکار ختم نبوت اس نے کتاب لکھی. میں اپنا مشاہدہ لکھا ہے. اپنا کتنے منٹ رہ گیا بیٹے؟ 1 منٹ رہ گیا. تو میرے خیال سے 1 منٹ چھوڑ دو ورنہ یہ بات مکمل نہیں ہوگی، یہ اگلے ہفتے مکمل کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک. چلو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.